یہ سفر معراج ایسا سفر ہے کہ نہ ایسی سیر کسی کو نصیب ہوئی، نہ ایسا سفر کوئی کر سکا۔ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے۔ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے۔ کسی کو آج کسی کچے مکان سے کسی بڑی کوٹھی میں، بڑے بنگلے میں لے جایا جائے اور وہاں کی سیر کروائی جائے، یہ میں ایک آپ کو انسانی فطرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب اگر میرے لیے ہے تو مجھے یہیں رہنے دیجیے، لیکن وہ انسانیت کی معراج پر مامور آقا، وہ دو جہانوں کے بادشاہ کہ جنہوں نے تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر اور ساری کائنات کے اختیارات اپنی اس مٹھی میں رکھتے ہوئے بھی فقر کو پسند کیا، فقر کو منتخب کیا، فقر کو چن لیا، فقیری کو چنا۔ اس لیے جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے نوکر ہیں، وہ تو ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی۔ وہ فقیری کو چننے والے آقا، وہ فقر کو پسند کرنے والے آقا، اللہ اکبر، خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے۔ سر عرش جانا بھی کمال تھا اور وہاں سے آنا بھی کمال ہے۔ سر عرش بھی کوئی، اور میں کہتا ہوں کہ عرش اولا سے تو افضل وہ مٹی قرار پائی کہ جہاں پہ حضور آرام فرما ہے، جہاں پہ آقا علیہ السلام کا جسم عطر لگا ہوا ہے نا، جس مٹی مبارکہ، علماء فرماتے ہیں کہ اس مٹی کا مقام عرش اولا سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، لکھنے والے نے یوں لکھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سر عرش جانا بھی کمال تھا اور وہاں سے آنا بھی کمال ہے۔ اور پھر محبوب علیہ السلام کا سفر عرشوں کی حدود کو پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا کہ جہاں جبریل امی کی مقامات کی بھی حد آ گئی، اور پھر اس حد کو بھی عبور فرماتے ہوئے رف یعنی براق بھی نیچے رہ گیا، اور پھر وہ سفر آقا علیہ السلام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتے ہوئے لا مکان، اللہ اکبر، کہ جہاں مکان ہی نہیں، جہاں مکان کا تصور ہی نہیں، کیسا سفر ہے، کیسی معراج ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے اگر کسی کی معراج کی کوئی مثال دینی ہو تو فلانے کے عروج کی مثال دو، لیکن فلانے کے لیے پھر اگلا بندہ بولتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ یہ کیسی معراج ہے کہ ایسا
ایسا عروج ملا، ایسا عروج ملا، ایسی معراج ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کا آغاز اپنی پاکیزگی سے کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، جو لے گئی. یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایسی کرم نوازی کا، ایک ایسی عطا کا مظہر ہے یہ سیر اور یہ معراج، کہ یہ اور کسی کے نصیب میں نہ ہوا، کیونکہ جو محبوب کے نصیب میں ہوا وہ انہی کے نصیب میں ہے. یہ انہی کا تو اعجاز ہے، یہ انہی کا تو اعجاز ہے. کسی کی امت کے لیے محبوب تو محبوب ہیں، آقا تو آقا ہیں، کسی کی امت کے لیے بھی، کسی نبی کی امت کے لیے بھی ایسے درجے اور ایسے معاملات نہیں ہیں کہ جو ہمیں ان راتوں میں نصیب ہوتے ہیں. لیلۃ القدر کو دیکھ لیجئے، 1000 مہینے اور اس میں کی جانے والی عبادات سے افضل ہے وہ رات اگر آپ اسے پا لیں. اور اللہ کے ولی تو یہاں تک کہہ گئے، کسی نے سوال کیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی نے یوں بھی کہا، اماموں میں سے امام نے یوں بھی کہا کہ اللہ کے بندو جس رات کی قدر کر لی جائے وہی لیلۃ القدر ہے، جس رات کی قدر کر لی جائے. تو انشاءاللہ یہ جو سفر ہے ہمیں ماہ رمضان تک لے جانے کے لیے ہمیں پھر اللہ نے عطا فرمایا ہے. بڑی خوبصورت یہ رات ہے، اور اس میں ہمارے جو عرف عام میں زیادہ نوافل، تسبیحات اور مختلف عبادات کا ذکر اذکار کا اہتمام کیا جاتا ہے. میں بھی بہت چھوٹا تھا، بہت کم عمر تھا. میری گلی کے ایک کونے پہ مسجد جمال تھی اور ایک کونے پہ مسجد بلال تھی. تو مجھے یاد ہے کہ کبھی وہاں چلا جاتا تھا، وہاں سے پڑھ کے نکل کے وہاں چلا جاتا تھا، اور ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی. اور پھر دعا تک رکنا، پھر وہ جو بچوں میں ہوتا نا کہ لنگر بھی کھا کے جانا ہے، کہ جو لنگر مصطفیٰ ملتا ہے وہ بھی کھا کے جانا ہے، اس کا بھی انتظار کرنا. تو یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب کے جو جتنے بھی مقتدی ہیں یہاں پہ جو نمازیں ادا کرتے ہیں، خواہ ان میں نوجوان ہوں یا بزرگ ہوں یا بچے ہوں، بڑے شوق سے جتنی بھی محافل یہاں پہ سجتی ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو بڑی رات کی محافل ہیں اس کا تو ایک رنگ ہی عجب ہوتا ہے. ماشاءاللہ دیکھنے کے قابل ہیں. لوگ یہاں پہ دور دور تک ماشاءاللہ آ کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بس آج کی رات آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی عزتوں کا صدقہ، آقا علیہ السلام کی معراج اور عروج کا صدقہ، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا نہ کرے. اللہ ہمیں رسوائی سے بچائے، دنیا میں بھی اور آخرت. دیکھیں دنیا کی آزمائش تو پھر بندہ جھیل جاتا ہے، لیکن آخرت کی رسوائی اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، محشر کی رسوائی سے بچائے. اللہ نہ کرے کہ کسی امتی کو، کسی شخص کو وہ لمحہ فیس کرنا پڑے کہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے آقا کے دل کو دکھانے کی وجہ سے کہیں حضور ہم سے چہرہ نہ پھیر لیں، ہم سے منہ نہ پھیر لیں. آج کی رات یہ دعا کریں. اور حضور علیہ السلام، میں تو ابھی عارف سلیمان صاحب کی طرف تھا، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے آج جلدی آنا ہے، تو میں تو 8:25 پہ بھی باہر آ گیا تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں گھر آ جائیں. تو میں نے کہا کہ میں آ جاتا ہوں. تو پھر سرکار کی زلفوں کی زیارت الحمدللہ میں نے کی ہے، اور بڑی دعائیں کی اس سرکار کی زلفوں کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی زلفوں کا اسیر رکھے. اور بس ہم جتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی بہت ساری احادیث، میرے آقا علیہ السلام نے
اس چہرے کو چمکتے دمکتے رہنے کی دعا دی ہے حضرت، کہ جو آقا علیہ السلام کی احادیث کو یاد کرتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے، اس کے چہرے کو چمکنے کی دعا دی ہے۔ تو بہت ساری احادیث اور بہت ساری جو ہیں وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم امام صاحب سے بھی سنتے ہیں، جمعہ کی خطاب میں بھی سنتے ہیں، محافل میں بھی سنتے ہیں، لیکن اگر ایک حدیث مبارکہ ایسی ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اس کو آج آپ پلے سے باندھ لیں گے نا تو یقین مانیں کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ وقت آئے گا جب لوگ میری سنت کو ترک کر چکے ہوں گے، چھوڑ چکے ہوں گے۔ آج کھڑے ہو کے پانی پینا بہت بڑا فیشن بن چکا ہے، کھڑے ہو کے کھانا، چلتے پھرتے کھانا اور سنتوں کے مخالف جا کے یہ سارے اعمال ایک فیشن کی طرح سر انجام دیے جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جس وقت لوگ میری سنت کو چھوڑ چکے ہوں گے، اس وقت میرے کسی امتی نے ایک سنت کو پورا کیا۔ کتنی سنتوں کو؟ ایک سنت۔ یار بیٹھ کے پانی پی لو، 3 سانسوں میں پانی پی لو، یہ ایک سنت ہے۔ میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرو، یہ سنتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی ایک سنت کو زندہ کیا میرے امتی نے، جب لوگ میری سنت کو چھوڑ چکے ہوں گے، اور اگر کسی نے ایک سنت کو پورا کیا یعنی ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 شہید، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یار آج کی رات گونج پڑ جائے، کوئی لب بھی خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، آقا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ پڑھیے صلی اللہ بہت سارے کلام ہیں جس سے دل کر رہا ہے کہ آغاز کروں، لیکن آج کی رات کی مناسبت سے ایک نعت شریف اشعار ہے لکھے ہوئے اعلیٰ حضرت پیش کر رہا ہوں، اور آپ کو بڑا ہی پسند ہے کلام، اتنا پسند ہے کہ
کہ آپ کی سبحان اللہ کی آواز مجھے بتا دے گی. توجہ ادھر رکھیں. آپ کی طرف سے سبحان اللہ کی جو آواز ہے توجہ ادھر ہوگی تو میں پھر شروع کروں گا کلام. آپ کی سبحان اللہ کا جو والیوم ہے وہ بتا دے گا. پہلے کلام تو سننے کون سا شروع کر رہا ہوں, آپ کو بڑا پسند ہے یہ مجھے پتا ہے. اب سب جب بیٹھ جائیں گے سب کی توجہ ادھر ہو جائے گی تو پھر میں شروع کروں گا, کیونکہ کوئی اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو توجہ بڑی اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے. سر نام کا سے طلب ہوئی, سر نام کا سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. سر نام کا سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. سر نام کا سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد کے ان کے عروج کی, صلو علیہ والہ, 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 صلو علیہ والہ. بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجی بجمالہ, حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ والہ, 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 صلو علیہ والہ. اچھا ہمارے عارف سلیمان صاحب, شیخ ظہیر صاحب, حاجی صاحب, یہ لوگ تو گئے ہیں داتا دربار, آپ میں سے بھی کئی لوگ گئے ہوں گے. وہاں ایک وہ لکھا ہوا ہے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارہ پیر کامل, کاملارہ رہنما. آپ کو پتہ ہے یہ کس نے لکھا ہے, یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری جب چلہ کاٹا نا, 40 دن رہے داتا صاحب کی بارگاہ میں, تو عرض کر کے گئے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارہ پیر کامل, کاملارہ رہنما. میں جب بھی داتا صاحب جاتا ہوں تو وہاں ورد کی طرح یہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خواجہ غریب نواز کے لبوں سے نکلا ہے. دنیا میں عصر حاضر کا یا آج سے 500-600 سال پیچھے چلے جائیں, کوئی ایسا شاعر آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کے نعت کے مصروں کو میرے آقا نے خود مکمل کیا ہو, سوائے حضرت شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ. یار یہاں خواجہ غریب نواز کے لبوں سے نکلا ہوا تو ورد ہم داتا صاحب اور پوری دنیا میں کرواتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, اور اس کے فیوز و برکات بھی ملتے ہیں. سوچو جو مصرع خود حضور نے عطا فرمایا,
جو کہ حکم بھی ہے اور ورد بھی ہے. اگر اس کا ورد ہم کریں گے تو حضور علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. حضور کے لبوں سے نکلا ہوا بلغ العلا بکمالہ، سعدی عرض کرتے ہیں حضور بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آگے سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھوں. جب جلوائے رخ مصطفیٰ دکھائی دیا تو فرمایا میرے آقا نے سعدی کہتے کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے. گلاب کے پھول میں بھی کانٹے ہوتے ہیں کہ جسے محبت کی علامت کہا جاتا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے. اس میں بھی خار ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، مگر حضور کیسے پھول ہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ارے وہ بدبخت جو کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، استغفر اللہ، ان کے لیے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہی کافی ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں، نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. صلو علیہ وآلہ 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 صلو علیہ وآلہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ. ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو. یار میں ابھی یہاں پہ آپ کی اور اپنی ماں کی شان پڑھوں تو پتہ نہیں کتنی آنکھیں نم ہو جائیں. میں اس ماں کی شان پڑھ رہا ہوں، اس ماں پہ درود بھیجنے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو میرے آقا کی امی جان ہے، جن پہ ہم سب کی امیاں قربان، جن کی عظمت پہ ہمارے ماں باپ قربان. ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو مانگے
تمام ہے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، سر عرش جانا بھی کمال تھا اور وہاں سے آنا بھی کمال ہے، سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ چپ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ، پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے دبے لچے دبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ۔ اور یہ شعر میرے ساتھ سب نے پڑھنا ہے، یہ میری بھی تمنا ہے، اور یہ ہر صحابی کی سنت ہے، یہ ہر صحابی رسول کی سنت جو اب آپ ادا کریں گے۔ اگر شرما گئے تو آپ کا ذوق، آپ کی مرضی، لیکن اگر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں گے دامن رضا کو تھام کے، تو آج کی رات ایک ماحول بن جائے گا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بولو کروں تیرے نام، کروں تیرے نام پہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ باخدا وہ تو میں آؤں گا، اس کے بغیر تو آج کی رات بات ہی نہیں مکمل ہے۔ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ احمد بھائی تھوڑا سا یہ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے، تو اس کو ذرا تھوڑا سا آپ آسان اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں۔ تو میں آسان اردو میں کر دیتا ہوں، لیکن سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے۔ اگر آسان بھی نہ سمجھ آئی تو پھر میں کہاں جاؤں گا یار۔ اگر کراچی والوں کو آسان اردو بھی سمجھ نہ آئی، کہ جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا
خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو. آپ کہیں گے کیا ہو؟ جو وہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو. یاد رکھو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو مدح اہل طول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں میں گدا ہوں میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائنا نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. کتنے خوش نصیب ہیں حضور کے غلام کہ پاس طاقت بھی ہے, پاس سب کچھ اللہ نے دیا ہے ان غیور مسلمانوں کو. چاہیں تو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ ہم رات میں ریکویسٹ کریں تو صبح ویزے لگ کے آ جاتے ہیں, کہہ سکتے ہیں یار, لیکن یقین اس بات پہ ہے کہ جب ان کے اور میرے گھر کوئی بغیر اجازت نہیں جا سکتا تو نبی کے روضے پہ ان کے اذن کے بغیر کوئی کیسے جا سکتا ہے. تو ہمارا تو یقین, ہم کروڑوں روپے اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی, استطاعت, مال, طاقت رکھتے ہوئے بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اللہ اپنے ذوق کو سلامت رکھے. بہت ہی باذوق انداز میں آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں. اللہ آپ کی سماعتوں کو ہمیشہ آقا کے ذکر سے گرم رکھے اور معطر رکھے. بہت ہی پیارا کلام کہ جو میں نے پیش کرنا ہے اور مجھے حضرت نے جو حکم دیا ہے میں انشاءاللہ وہ اشعار آپ کو سناؤں گا. میرے محمد بنے ہیں دھولا, میرے محمد بنے ہیں دھولا, میرے محمد بنے ہیں دھولا, میرے محمد بنے ہیں دھولا.
محمد بنے دولہا میرے 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 محمد بنے دولہا سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے اور جو حضرت صاحب نے مجھے شعر کا کہا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہاں تو وہ جوش لن ترانی کہاں تقاضے وصال کے تھے کہاں تو وہ جوش لن ترانی کہاں تقاضے وصال کے تھے میرے محمد پیارے بنے گے دھولا دھولا میرے محمد بنے گے دھولا سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک پلک اپنی اپنی لے میں یہ قرآنہ دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی چھوٹ کو انگریزی میں کہتے ہیں ریفلیکشن کیا بولتے ہیں پڑھا ہوگا نا آپ نے بھی اسکول میں کتابوں میں کہ ریفلیکشن کیا ہوتا ہے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی اس میں آپ سبحان اللہ نہ بولے تو میں سمجھوں گا بات آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کے عرش تک چاندنی تھی چھٹتی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر
اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ ایک دفعہ آپ بھی کہہ دیں میرے محمد بنے گے دولہا، میرے محمد بنے گے دولہا، بنے گے دولہا، میرے محمد پیارے بنے گے دولہا، دولہا میرے محمد بنے گے دولہا۔ عرش پہ جا کے بھی اور رب کی بارگاہ میں اتنی قربت پا کے بھی جو نبی اپنی امت کو نہ بھولے، اور رب بھی حبلی امتی کی صدائیں ہیں، اللہ اکبر۔ تو کیسے ہو سکتا ہے عارف سلیمان صاحب کہ وہ امتی جھوم جھوم کے آج کی رات کا کہے کہ آج کی رات مومن کی معراج مل گئی مومنوں کو، آج کی رات مومن کی معراج مل گئی مومنوں کو، نماز کا تحفہ مل گیا، اللہ اکبر۔ تو کیسے نہ جھوم جھوم کے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہو
بالحضور میری تو ساری بہار سے ہے کسی کی کسی سے اور کسی کی کسی سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سیاہ کا ندامت ہے ندامت ہے ہر بندہ کہہ دے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں اس یقین سے زندہ ہوا میرے میں اس یقین سے زندہ ہوا میرے ہیں آپ میرے بولو آپ میرے آپ میرے ہیں بولو آپ میرے ہیں آپ میرے ہیں میں اس یقین سے جیتا ہوا میرے ہیں میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کا نام کون بتائے گا؟ ہاں آواز آ رہی ہے ذرا اونچی آواز سے صداقت کے تاجدار وفاؤں کے پیکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یار غار یار مزار سبحان اللہ وفادار محبتوں کا سلا کون سے دیتا ہے سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ہمارے شیخ ظہیر صاحب بڑی محبت سے
ہمیشہ آقا علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں. ان کی وجہ سے میں تھوڑی سی پنجابی بھی ایڈ کر لیتا ہوتا ہوں بیچ میں, کیونکہ ایتے میرے نال بول دے پنجابی نے, اے اردو سے گل نہیں کرتے. انہاں دا انداز محبت دا اللہ سلامت رکھے. تو ان کو ایک نعت شریف بڑی پسند ہے, اور میں کہتا ہوں کہ وہ ایک اپنے دل کی کیفیت کا اظہار ہے. جس طرح یہ ہے نا اردو میں, حضور میری تو ساری بہار آپ سے, یہ اردو ہے. اگر اس کو ہم پنجابی میں ٹرانسلیٹ کریں گے نا تو یہ بنے گا کہ لگیاں نے مجھا صدا لائی رکھی سونیا, لگیاں نے مجھا صدا لائی رکھی سونیا, چنگے ہاں کے مندے ہاں, چنگے کے مندے ہاں, نبھائی رکھی سونیا, لگیاں نے مجھا. نسبت فرینڈز کے لیے کہ نہ تیرا لے کے آقا شان میں بھی پائی, تیرے خط ڈور سایاں آپ تو چڑھائی, تیرے خط ڈور سایاں آپ تو چڑھائی, چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونیا, چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونیا, چنگے ہاں کے مندے ہاں, بلکہ اسی مندیاں تو بھی مندے ہاں, نبھائی رکھی سونیا, لگیاں نے مجھا. تے میرے اُتے دیکھو کیسا کرم کمایا, میرے جے نکمے نو بھی در تے بلایا, میرے جے نکمے نو بھی روزہ بکھایا, میرے جے نکمے نو بھی در تے بلایا, در تے بلایا تے بلائی رکھی سونیا, اپنا بنایا تے بنائی رکھی سونیا, چنگے ہاں کے مندے ہاں, نبھائی رکھی سونیا, لگیاں نے مجھا. اے فرشتوں مستان معراج ہے, اے فرشتوں سلطان معراج ہے, جو دیکھو کہ حیران
کے صلی علی لازم 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 تو کو ہو جا تو کو جا گنیری رولوں وچ شوق چکیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مک چند بدر شاشانی ہے مت چمکے تے چاٹ نورانی کلی زلف تے اک مستانی ہے مخمور عقیقت مدبری اس صورت نو میں جانا جانا تک جانے جا جانا اس صورت نو میں جانا جانا تک جانے جا جانا سچ آنکھت رب دی میں شانہ جس شان تو شانہ سب بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کام آسن کام اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جا اڑیا منقبت کا مجھے جو کہا گیا ہے انشاءاللہ وہ پیش کرتا ہوں. ابھی میرے چینل پہ احمد رضا قادری پہ یوٹیوب چینل پہ ایک معراج کی نئی نعت شریف اور کلام ریلیز ہوا ہے. مجھے نہیں پتا ریلیز ہو گیا ہوگا, اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مجھے بتا دے وہ بھی, کیونکہ ریلیز ہونے والا تھا نیا کلام. تو اس کے میں بڑے ہی پیارے ایک دو شعر آپ کے سامنے سناؤں آپ کو. ہاں معراج
ہے یہ رات، معراج کی ہے یہ رات، معراج کی ہے یہ رات، معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری، معراج کی ہے یہ رات، معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری۔ اس رات کی ہے کیا بات، اس رات کی ہے کیا بات، سجا ہے عرش بری، معراج کی ہے یہ رات، معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری، معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری، معراج کی ہے یہ رات، معراج کی ہے یہ رات، معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری۔ اس رات کی ہے کیا بات، اس رات کی ہے کیا بات، سجا ہے عرش بری، معراج کی ہے یہ رات، معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری، معراج کی ہے یہ رات، معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری، معراج کی ہے یہ رات، معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری۔ اس رات کی ہے کیا بات، اس رات کی ہے کیا بات، اس رات کی ہے کیا بات، سجا ہے عرش بری، معراج کی ہے یہ رات، معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری، سارے بول معراج کی ہے یہ رات، معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری۔ مہمان حبیب تاور، کیا خوب سہانا منظر، مہمان حبیب تاور، کیا خوب سہانا منظر، کیا خوب سہانا منظر ہے، کیا نور کی ہے برسات، کیا نور کی ہے برسات، کیا نور کی ہے برسات، سجا ہے عرش بری، کیا نور کی ہے برسات، کیا نور کی ہے برسات، سجا ہے عرش بری۔ اس رات کی ہے کیا بات، اس رات کی ہے کیا بات، دیکھیں ہم سب خوش ہیں، ہم سب خوش ہیں، ہم سب خوش ہیں، ہم سب خوش ہیں۔ آج سارے جس وجہ سے خوش ہو کے باہر نکلے ہوئے ہیں ان کی خوشی اپنی جگہ، اللہ ہمارے ملک کو عاشق رسول لیڈر عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے، ہم سب کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ آج میرے آقا معراج پہ تشریف لے کے گئے، اس وجہ سے اس رات کی کیا بات ہے۔ جو خوش بیٹھا اپنی خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، کسی کو فورس نہیں کر رہا میں، یاد رکھو خوشی کبھی چھپتی نہیں ہے، خوشی کبھی حضرت چھپائی نہیں جا سکتی، جو بندہ دل سے خوش ہوتا ہے وہی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا کیا بات، اس رات کی ہے 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 کیا بات، سجا ہے عرش بری، معراج کی ہے یہ رات، معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری، معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری۔ سرکار کریں گے سفارش جب امت کی بنے گی بات اس شب، سرکار کریں گے سفارش جب امت کی بنے گی بات اس شب، امت کی بنے گی بات اس شب، سرکار کریں گے سفارش جب، یہ ادھر دکھاؤ یار، اس پہ ان کی سبحان اللہ کی آواز میں نے ریکارڈ کرنی ہے اپنے پاس،
سرکار کریں گے سفارش جب امت کی بنے گی بات اس شب. کیوں؟ کیونکہ خوش ہے وہ خدا کی ذات، خوش ہے وہ خدا کی ذات، سجا ہے عرش بری. خوش ہے وہ خدا کی ذات، خوش ہے وہ خدا کی ذات، سجا ہے عرش بری. اس رات کی ہے کیا بات، اس رات کی ہے کیا بات، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کیا بات. اس رات کی ہے کیا بات، 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 سجا ہے عرش بری. معراج کی ہے یہ رات، معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری. معراج کی ہے یہ رات، معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری. معراج کی ہے یہ رات، معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری. کچھ راز نیازوں کا تحفہ، کچھ راز نیازوں کا تحفہ، اور 5 نمازوں کا تحفہ. کچھ راز نیازوں کا تحفہ اور 5 نمازوں کا تحفہ. کچھ راز نیازوں کا تحفہ اور 5 نمازوں کا تحفہ. آپ کو پتہ ہے نا کہ معراج کی رات اللہ نے کتنی نمازیں عطا فرمائی تھی؟ پہلے 50 نمازیں، اور پھر اپنے جد امجد سے ملتے ہوئے میرے آقا گئے آئے گئے آئے گئے آئے کہ وہ 50 کی نمازیں کتنی تعداد میں بدل گئی؟ 5. کچھ راز نیازوں کا تحفہ اور 5 نمازوں کا تحفہ. کچھ راز نیازوں کا تحفہ اور 5 نمازوں کا تحفہ، اور 5 نمازوں کا تحفہ. بھیجے گا وہ دے کر ساتھ، بھیجے گا وہ دے کر ساتھ، بھیجے گا وہ دے کر ساتھ، سجا ہے عرش بری. معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری. اس رات کی ہے کیا بات، اس رات کی ہے کیا بات، اس رات کی ہے کیا بات، سجا ہے عرش بری. معراج کی ہے کیا رات، معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری. معراج کی ہے یہ رات، سجا ہے عرش بری. اس رب علا سے فاروقی آج اپنے خدا سے فاروقی. اس رب علا سے فاروقی آج اپنے خدا سے فاروقی. اس رب علا سے فاروقی آج اپنے خدا سے فاروقی، آج اپنے خدا سے فاروقی. سرکار کی ہے ملاقات، سرکار کی ہے ملاقات، سجا ہے عرش بری. سرکار کی ہے ملاقات، سرکار کی ہے ملاقات، سجا ہے عرش بری. اس رات کی ہے کیا بات. یا ذرا کھڑے ہو کے دکھاؤ ان کے ہاتھ، ان کو دکھاؤ ذرا یہ کس طرح جشن منا رہے ہیں آج. دونوں ہاتھ اٹھا کے اس رات کی ہے کیا بات، اس رات کی ہے کیا بات، اس رات کی ہے کیا بات، اس رات کی ہے کیا بات. بولو اس رات کی ہے کیا بات، اس رات کی ہے کیا بات، اس رات کی ہے کیا بات،
سجا ہے عرش بری معراج کی ہے یہ رات معراج کی ہے یہ رات سجا ہے عرش بری معراج کی ہے یہ رات معراج کی ہے یہ رات سجا ہے عرش بری سنے لیا ہے آج یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کلام جیسے ہی یوٹیوب پہ ریلیز ہوا میں نے فوراً ہی محفل میں آپ کو سنا دی اور بڑا ہی زبردست شاعری آپ نے اس کی سنی ہے اس میں بڑے پیارے اشعار اور بہت خوبصورت ویڈیو شوٹ کے ساتھ الحمدللہ یہ معراج کا نیا کلام میرے چینل پہ ریلیز ہوا ہے آپ بعد میں محفل کے بعد دعا کے بعد سنیے گا ضرور اور انشاءاللہ آپ بتائیے گا کہ آپ کو دیکھیں ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو شوٹ کرتے ہیں عارف سلیمان صاحب جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی نئی ویڈیو نعت کے اندر کوشش میری ہوتی ہے کہ کوئی نئی چیز کوئی نیا انداز کوئی نئی بات لے کر آؤں تو اس دفعہ جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے وہ ویڈیو بھی بڑی کمال ہے اور اشعار کی تو کیا ہی بات ہے وہ آپ نے سن ہی لی ہے انشاءاللہ جو آپ اس کا اسٹوڈیو ورژن سنیں گے آپ کو بڑا لطف آئے گا میں منقبت پڑھ رہا ہوں خواجہ میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میں گدائے خواجہ چشت نواز ہے کبھی کوئی پوچھے نا کہ بہت خواجہ خواجہ کر رہے ہو خواجہ صاحب کا تعارف تو کراؤ تو یہ 3-4 لائنیں اس کو سنا دینا کہ مبارک مسجد میں نے یہ تعارف سنا تھا احمد رضا قادری سے یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ہے میرا خواجہ یہ ہے میرا خواجہ لاؤ تو صحیح کوئی ایسا راجہ یہ ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے میرا خواجہ علی کا نگاہ ہے میرا بگڑا بخت ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال
تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. درود و سلام کے لیے تمام احباب کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. غم شناس بھی تمہیں ہو دل کے پاس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو دل کو راس بھی تمہیں ہو از تو فیض غور سے آزم گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یا الہی صدقے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا کریم اپنی رحمت کرم کے طفیل نبی رحمت اللہ عالمین کے طفیل ہم سب کا یہاں آنا سننا شامل ہونا شریک ہونا سنانا سننا قبول اور منظور فرما. یا اللہ سننے سنانے میں اٹھنے بیٹھنے میں ہماری غلطیوں کو خطاؤں کو بے ادبیوں کو خامیوں کو معاف فرما. یا اللہ یا کریم اس محفل کا ثواب یا اللہ کھانے پینے کا ثواب ہم حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور کے واسطہ اور وسیلہ سے تمام انبیاء کرام تمام اولیاء کرام تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات یا اللہ خصوصاً ہم حاضرین کے والدین بہن بھائی جو فوت ہو چکے ہیں ان کو اور فلسطین کے جو مسلمان شہید ہو چکے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما. یا اللہ یا کریم یا ارحم الراحمین جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. یا اللہ آج کی اس مبارک شب کے طفیل یا اللہ حضور کی معراج کے طفیل دیدار کے طفیل یا اللہ حضور کی ساری امت کو عروج عزت وقار عطا فرما. ذلت اور رسوائی سے پسپائی سے نجات عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب حاضرین کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. ہماری پریشانیوں کو دور فرما. ہماری مشکلات کو آسان فرما.
یا ارحم الراحمین کل الیکشن کا دن ہے، یا اللہ مشکل ترین وقت ہے، یا اللہ اپنی رحمت کرم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ یا کریم تمام پاکستانیوں کو جانی مالی نقصان سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو دیندار، دیانتدار، عدل انصاف کرنے والے حاکم اور حکمران نصیب فرما، یا اللہ یا کریم ہمیں کرپٹ لوگوں سے، یا اللہ ظالم لوگوں سے، لٹیرے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما، ہمارے ملک سے غربت کو، جہالت کو دور فرما، یا اللہ یا کریم نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین اپنی رحمت کرم سے نسبت فرینڈ کے جتنے حضرات ہیں، یا اللہ جن کی یہ محنت سے، کوشش سے یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں، یا اللہ ان سب کے رزق میں، عمر میں، عزت میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، یا اللہ روح رواں نسبت فرینڈ کے جناب عارف سلیمان صاحب، شیخ ظہیر صاحب اور رفیع برادران کو، یا اللہ اور ہم سب کو دین اور دنیا کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں، عزتیں، راحتیں نصیب فرما، یا اللہ یا کریم تمام بیماروں کو صحت و شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمان، یا اللہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، ظلم و ستم ہوتے دیکھ رہی ہے، یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد اور حفاظت فرما، یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے نام لیوا ہیں، یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد اور حفاظت فرما، یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ فرما، ان چند مٹھی بھر نہتے مسلمانوں کو، مجاہدین کو، سپر طاقتیں جو دشمن ہیں، یا اللہ ان پر فتح و نصرت عطا فرما، یا اللہ اپنی قدرت قوت کے طفیل، یا اللہ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما، یا اللہ یا کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن گھروں میں رشتے بیٹھے ان کے لیے نیک مناسب رشتے عطا فرما، یا اللہ یا کریم جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب جگہ جگہ حضور کی نعت خوانی کرتے ہیں، یا اللہ ان کی آواز میں، ان کی نعت پڑھنے میں یا اللہ لذت اور حلاوت عطا فرما، یا اللہ یا کریم شیخ ظہیر صاحب کی اہلیہ کو صحت و شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہم عاجز بے بس کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے، امتحانوں سے، لا علاج بیماریوں سے، معذور کر دینے والی بیماریوں سے محفوظ فرما، یا اللہ یا کریم ہم سب کے والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کی، اور جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب کی والدہ ماجدہ کی مغفرت فرما، یا اللہ آج کی مبارک رات ہے، یا اللہ تو نے آج کی رات حضور پر خصوصی نوازشیں فرمائیں، یا اللہ ان انعامات کے طفیل حضور پر جو کرم فرمایا، یا اللہ اس کرم کے طفیل ہم حضور کی ساری امت پر رحم اور کرم فرما، حضور کی امت کو عزت وقار عطا فرما، ذلت رسوئی سے محفوظ فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، یا اللہ آج کی مبارک رات کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، آج کی مبارک رات کی برکتیں، برکات اور فیوض ہمیں نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔